لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک تنگ گلی تھی جسے لوگ خاموش گلی کہتے تھے۔ وہاں کبھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی، جیسے گلی خود اپنی سانس روک کر کھڑی ہو۔ انیسہ جو ایک نوجوان آرٹسٹ تھی، روزانہ شام کو اس گلی کے پاس سے گزرتی۔ اسے اس گلی کے ویرانے میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ محلے کے لوگ اسے بار بار کہتے، بیٹی اس گلی سے دور رہنا، وہاں جو گیا لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ مگر تجسس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک شام انیسہ نے ہمت کی اور گلی میں قدم رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ اندر گئی اسے لگا کہ آوازیں غائب ہو گئیں۔ نہ پرندے، نہ ہوا، نہ دور کی گھنٹی، سب کچھ جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن پر دھول جمی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو ہر تصویر میں صرف ایک ہی چیز تھی، ایک ہی چہرہ، مگر ہر بار الگ الگ حالت میں۔ کہیں وہ مسکرا رہا تھا، کہیں وہ رو رہا تھا، اور کہیں وہ خالی آنکھوں سے گور رہا تھا۔ انیسہ کانپ گئی۔ اچانک اسے لگا کہ ایک تصویر میں وہ خود موجود ہے، وہی لباس، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر گلی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ دیواروں سے سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہم سب نے یہی سوچا تھا کہ ہم واپس لوٹ آئیں گے، مگر گلی کے راستے کوئی نہیں بچ سکا۔ انیسہ نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ چیخی، مگر آواز باہر نہ پہنچی۔ اچانک ایک تصویر سے ہاتھ نکل کر اس کی کلائی پکڑ لیتا ہے۔ تصویر کے اندر کا چہرہ جو عین اس کا عکس تھا، اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، اب تم بھی ہماری کہانی کا حصہ ہو چکی ہو۔ اور اگلے دن محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نئی تصویر دیوار پر لگی تھی۔ اس تصویر میں انیسہ قید تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ اس گلی میں جائیں اور تصویر کو غور سے دیکھیں تو وہ پلک جھپکتی ہے، جیسے آپ کو بھی اپنی دنیا میں کھینچ لینا چاہتی ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی خاموش گلی کا راز۔ کیا آپ کے خیال میں انیسہ واقعی تصویر میں قید ہو گئی، یا یہ سب ایک وہم تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور یاد رکھیے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں، اور سننا نہ بھولیں، سنتا جاؤ۔